إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة برادران اسلام، قابل احترام بزرگان محترم، نوجوانان ملت، قابل احترام عزتدار پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے عالم کا یکتا و تنہا خالق مالک مدبر ہے، جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا وجود میں آئی اور جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا اپنا وجود کھو بیٹھے گی، ختم کر دے گی۔ بے شمار انگن درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حاضرین جمعہ، رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں آئیڈیل بنانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمانا ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اگر انسان مسنون نماز پڑھے یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھے تو ایسے شخص کی نماز ہوتی ہے، اور جو اس کے خلاف سنت طریقے سے نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی کے کنارے میں نماز پڑھنے لگے، پھر آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصل، لوٹو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر صحابی وہ جاتے ہیں، نماز ادا کر کے آتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہی کہنا ہوتا ہے کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اس سے اچھا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، آپ ہی مجھے بتا دیجئے نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ بتایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کر لو، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، تکبیر کہو اور جو کچھ تمہیں قرآن میں یاد ہے، قرآن سے آسان ہو جہاں سے پڑھنا وہ پڑھو، اور پھر رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے کے لیے جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر دونوں سجدے اچھی طرح اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر اسی طرح سر اٹھاؤ، پھر سجدے میں جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی ساری نماز میں کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اطمینان سے پڑھنے کے لیے اس میں ایک صحابی رسول کو تنبیہ کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صرف سنت کے مطابق نماز پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نمازیں قبول ہوں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں، ہم سب مل کے اپنی اصلاح کر لیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں، اور جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر جو آدمی آگے کی صفوں میں دوسروں کی پیٹھ پھلان کر آگے بڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ جب ہوتا ہے جب ہم اگر آگے کی صفوں میں جگہ خالی چھوڑیں گے تو پچھلے والا بھائی ہمارا آگے جگہ دیکھے گا تو وہ آگے آئے گا، تو اس کا سبب اور ذریعہ ہم بنیں گے، تو پھر ہم بھی کیا ہے اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وضو میں جو غلطیاں ہوتی ہے، بسم اللہ نہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھنا ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اگرچہ کیا ہے، فرض نہیں ہے، لیکن مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، مگر اسے چھوڑ دینا مناسب بھی نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، کہ تم جب وضو کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی۔ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور جس کا وضو نہیں تو پھر جس نے وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھا تو پھر اس کا وضو بھی نہیں۔ تو وضو سے قبل پہلے بسم اللہ میں جتنی روایت بھی منقول ہے، کسی میں بھی پوری طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ میں جتنی روایتیں منقول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہمیں کیا ہے اسے آگے پڑھنے میں جواز نہیں ملتا، اسی لیے بسم اللہ سے آگے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ 3 بار سے زائد اعضائے وضو کو دھونا مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، لیکن وضو بھی ایک عبادت ہے، وضو کو عبادت کی طرح کرنا چاہیے، نہ کہ عادت کی طرح کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے وقت خیال نہیں کرتے کہ من مرضی جتنا چاہے وضو کے اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں، اور کچھ 3 سے کم میں اپنے وضو سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ خاص کر یہ تب آتی ہے جب جیسا کہ ہم موسم سرما سے گزر رہے ہیں، تو موسم سرما میں اگر پانی زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو آدمی کیا ہے کم سے کم میں اکتفا کرے گا۔ تو اس طرح کیا ہے بعض لوگ کیا ہے وضو میں اس بات کا خیال نہیں کرتے، بعض 3 سے زیادہ وضو کرتے ہیں تو بعض کم کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ درست ہے، ایک مرتبہ میں اگر آدمی کیا ہے دھو کر اپنے اعضائے وضو کو اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن سنت کے مطابق وضو کرے گا تو اس کو ثواب میں زیادتی ملے گی۔ اسی طرح ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ہر فعل کو 3 مرتبہ کر کے دکھایا اور فرمایا کہ جس نے اس پر زیادتی کی، یعنی 3 سے زیادہ مرتبہ اس نے اعضائے وضو کو دھویا تو وہ گناہ کے ساتھ اس نے ظلم بھی کیا۔ پانی زیادہ بہانے پر اس نے ظلم کیا ہے۔ اور اسی طرح ایڑی دھونے کا اہتمام ہم نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی صورت میں ہلاکت ہے، مکمل طور پر وضو کرو۔ یعنی ایڑیوں کے معاملے میں بھی ہم سے بہت غفلت ہوتی ہے۔
بعض جنے افراد کا شکار ہوتے ہیں، بعض جنے تفرید کا شکار ہوتے ہیں، بعض جنے بالکل ہی کیا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو بعض جنے ایڑی کے پیچھے ہی کیا ہے جس طرح پورا وضو میں پانی بہا جاتا ہے اتنا پانی کیا ہے صرف ایڑی دھونے میں لگاتے ہیں۔ دونوں بھی طریقے سے غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ہیں اور اعضائے وضو بطور پانی بہا دیتے ہیں اور پھر ایڑی کا خیال نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کو واپس لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جس وقت ہم پانی پر پہنچے جو راستے میں تھا، کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے وضو میں جلدی کرنے لگے اور وہ بہت جلدی کرنے والے تھے۔ چنانچہ جب ہم ان لوگوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں۔ خشک رہ جانے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی ایڑی کے پیچھے کا حصہ نہ دھونے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اس صورت میں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وضو میں ایک غلطی جو ہمارے سے ہوتی رہتی ہے مسح میں، سر کا مسح کرنا ہے۔ اسی طرح آدمی اگر پگڑی، پہلے کے لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے تو پگڑی اگر آدمی پہننے کا عادی ہے تو پگڑی پر مسح درست ہے۔ اسی طرح جو جرابیں ہوتے ہیں، ساکس ہوتے ہیں، اس پر مسح درست ہے۔ اور بوٹوں پر جب جنگ کے حالات ہوتے تھے یا پھر مساجد جب مٹی کی ہوتی تھی تو جوتوں پر نمازیں ادا ہوتی تھی، تو اس وقت کیا ہے مسح کیا ہے جوتوں پر بھی کیا جاتا تھا، جوتوں پر نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام۔ اس کے علاوہ بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، بعض لوگ پورا وضو ہونے کے بعد ہاتھوں کا مسح کرتے ہیں، جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ جو چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں وہ ہم سے اکثر چھوٹ جاتی ہے کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ بہت سارے احباب وضو میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کرتے، جبکہ یہ درست عمل نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں کو جب دھویا جائے تو خلال کرنا چاہیے۔ لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، جب وضو کرنے لگو تو مکمل انگلیوں کے درمیان کیا ہے خلال کیا کرو۔ اسی طرح خلال کہاں کہاں کرنا چاہیے اس بارے میں وضاحت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، کہ جب تم وضو کرو تو خلال کرو۔ کیسا خلال کرو؟ اصابع بین یدیک، کہ اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا اور اسی طرح پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے اور داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وضو کے دوران میں، وضو میں کسی جگہ کا حصہ خشک رہ جانا۔ بسا اوقات انسان کیا ہے دانستہ یا نادانستہ طور پر انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی کبھی اس انسان سے ہو جاتا ہے، اعضائے وضو میں کوئی حصہ کیا ہے باقی رہ جاتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو ایسی ہی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے پیر میں ایک ناخن کے برابر حصہ اس نے چھوڑے رکھا تھا، یعنی ناخن کے برابر حصہ اس کا سوکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، فرمایا ارجع فاحسن وضوء فرجع ثم صلی، لوٹ جاؤ اور اچھے ڈھنگ سے اپنا وضو کرو، پھر واپس آؤ، پھر نماز پڑھو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا حصہ باقی رہنے پر، سوکھا رہنے پر دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمیں وضو اچھی طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہیے۔ وضو کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں وضو کے بعد صرف اور صرف دعائیں ثابت ہیں، نہ کہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا یا انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا درست نہیں ہے۔ وہ دعائیں یہ ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جو پہلی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ
اور وضو کے بعد کی جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ دعا پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی عمل پر اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان اس موقع پر ہمیں زیادہ بھٹکاتا ہے، شیطان ہمیں کیا ہے دعا پڑھنے سے روکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا ہے جلد بازی میں نماز کے لیے نکل جاتے ہیں کہ امام صاحب کیا ہے 15 منٹ پڑھانے والے ہیں، 12 منٹ پڑھانے والے ہیں، 2 رکعت مل جائیں گے، تشہد مل جائے گا۔ اس طرح کی چکر میں ہم کیا ہے نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمیں وضو کے بارے میں خیال نہیں رہتا۔ جیسا کہ ابھی گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں پھر اس کی نماز نہیں، اور جس نے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا، تو پھر نماز کہاں سے ہوگی؟ تو ہمیں اس بات کا، مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وضو کے بعد نماز سے پہلے واقع ہونے والی غلطیاں، بعض لوگ مساجد کو ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جلد آ جاتے ہیں، اگلی صفوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر تشبیک کر کے بیٹھتے ہیں، تشبیک کر کے بیٹھتے ہیں صفوں میں۔ تو اس کے بارے میں ابو ثمامہ حناد نے کہا مجھ کو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بلاد پر پالیا، مسجد جاتے ہوئے میں انگلیاں داخل کیے ہوئے تھا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم ثم خرج عامدا الى الصلاة فلا یشبیک بین اصابعہ، جب تم میں سے کوئی وضو کے بعد مسجد کو جانے کا ارادہ کرے، مسجد کو نکلے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تشبیک نہ کرے، اپنی انگلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح نہ ملائیں، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بیان فرمایا ہے کہ تشبیک کرنا درست نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض روایت میں بعض علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشبیک کیے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، تو بعض علماء نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے دوران تشبیک کی تھی، لیکن مسجد میں نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے مسجد جاتے وقت تیز تیز چلنا یا دوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے احباب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو مسجد جاتے ہوئے دوڑتے ہیں یا تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، مسجد پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد کی طرف دوڑ کر یا تیزی سے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان نماز کے لیے نکلتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک قدم پر اسے ایک گناہ اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے قدم پر اسے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ایسا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ایک صحابی کو کہ ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز پڑھنے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جو رکعت تمہیں مل جائے انہیں پڑھ لو، اور جو تم سے باقی رہ جائیں پھر اس کو کیا ہے بعد میں ادا کر لینا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اقامت کے وقت نفل نماز پڑھنا، اکثر احباب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے جب اقامت کہہ دی جاتی ہے تو اس سے پہلے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن جب اقامت ہوتے رہتی ہے، امام صاحب تکبیر تحریمہ کرتے، جب تک بھی کیا ہے نفل نماز یا سنت نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مالک بن محینہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کی اقامت کے بعد فجر کی 2 رکعت یعنی سنت نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبح اربعا الصبح اربعا،
کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہے؟ کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہے؟ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ اقامت یعنی فرض نماز کی اقامت کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ فجر کی سنت ہو یا کوئی اور نماز ہو، سب کا حکم یکساں ہے۔ صفوں کو درست کرنا، صفوں کے درمیان خالی جگہوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر مساجد میں دیکھنے میں آتی ہے کہ نماز کے لیے بہت سے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو صف بندی ٹھیک سے نہیں کرتے، آپس میں مل کر نہیں کھڑے ہوتے، جبکہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرنا، صفوں کے درمیان فاصلہ ختم نہ کرنا، صف میں کندھوں کو برابر رکھنا، ٹخنے سے ٹخنا ملانا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سووا صفوفکم فإن تصفیۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم جب صفوں کو درست کیا کرو تو صفوں کی درستی میں نماز قائم ہوتی ہے۔ صفوں کو درست کرنا گویا کہ نماز کو قائم کرنے کے قائم مقام ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم اس طرح کیوں صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے صفیں بناتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صف بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور پھر صف میں ایک دوسرے سے یوں مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ گویا ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ، کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح تیسری حدیث یہ ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی صفوں میں ہمارے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے برابر فرماتے اور سیدھے ہو جاؤ، ٹیڑھے نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ابو مسعود کہتے ہیں، آج تم صفوں کی درستی میں سستی برتتے ہو، سستی کرنے کی بنا پر تمہارے اندر سخت اختلاف کا شکار تم ہو جاؤ گے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اتنی سیدھی کرتے رہے گویا ان صفوں کے ذریعے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صفوں کو درست کیا۔ اور قریب تھا کہ ہم نماز کے لیے تکبیر کہتے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک صحابی پر پڑی جنہوں نے صف سے اپنا سینہ باہر نکالے کھڑا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو درست کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ صفیں ٹیڑھی ہوں تو اس کی سزا بھی دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور وہ سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور مودت و محبت انسانوں سے ختم ہو جاتی ہے جو اب خال خال ہی پائی جاتی ہے، اور دشمنی و عداوت انسانوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اور دلوں میں بغض و اناد، حسد، تکبر کیا ہے جیسی مہلک بیماریاں ہمارے دلوں میں جنم لیتی ہے، اور بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، دوستی کیا ہے رنجشوں میں، عداوتوں میں بدل جاتی ہے، اور دلوں میں ایسی پھوٹ پڑتی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا انسان گوارا نہیں کرتا۔ وہ پہلی صف میں کھڑا ہے تو میں آخری صف میں کھڑوں گا، وہ سیدھے جانب کھڑا ہے، حالانکہ سیدھے جانب کھڑا ہونا زیادہ ثواب کا باعث ہے، تو وہ بائیں جانب جا کر کھڑا ہوگا۔ حدیث کو بھی کیا ہے اپنی عداوت دشمنی پر ترجیح دے گا، وجہ صفوں کو سیدھا نہ کرنا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی درستی، وضو کی درستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح چند باتیں ہیں کہ لباس اور جگہ کے متعلق جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، خوبصورت لباس زیب تن کر کے مسجد کو آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم، ہر نماز کے لیے جب بھی تم مسجد کو آؤ تو اچھی زیب و زینت یعنی اچھے کپڑے جو تمہارے پاس ہے وہ پہن کر آنا چاہیے۔ ہمیں ایسے کتنے احباب ہیں، جب کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، فنکشن میں جانا ہوتا ہے، شادی ولیمہ کی تقاریب میں جانا ہوتا ہے، تو انتہائی خوبصورت سے خوبصورت اور قیمتی سے قیمتی، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کر جاتے ہیں، اور جب وہی مسجد کو آنے کا معاملہ ان کا ہوتا ہے تو بالکل بھی کیا ہے ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ وہی آدمی ہے جو سوٹ بوٹ میں یا شیروانی وغیرہ میں ہمیں جو فنکشن ہال میں ملا تھا۔ بالکل ایسا لباس پہن کر آتے ہیں گویا کہ سامنے والا پہچان نہیں سکتا۔ لہٰذا نماز کے لیے جب ہم آئیں تو چست لباس جو جسم سے چپکا ہوتا ہے،
ایسا لباس ہرگز نہیں پہننا چاہیے، اور جس سے قابل سطر اعضاء واضح نہ ہو، اور ایسا جس پہ کیا ہے مورتیاں اتری ہوئی ہوتی ہیں، ڈیزائن اترا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سفید دھاری دھار چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈالتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا، اے عائشہ اس چادر نے میری نماز کو کیا ہے مشقت میں ڈال دیا، میری نماز میں کیا ہے اس نے مشقت پیدا کر دی اس چادر نے، لہٰذا اس چادر کو ہٹاؤ۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس چادر کو وہاں سے ہٹا دیا۔ لہٰذا لباس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹریک پینٹ ٹی شرٹوں پہ جمعے کی نماز آج کل بچوں کا بڑوں کا کیا ہے معمول بن چکا ہے کہ ایسے لباس سے کیا ہے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ سفید لباس پہننا جمعہ کے دن اچھا مناسب سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کا لباس ایسا ہو جاتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے کپڑے ایسے اچھے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کیا ہے وہ سفید پہننا سنت ہے، ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن آپ اچھا لباس پہننا چاہیے۔ وہ پرانا ہو جاتا ہے لیکن جمعہ کے لیے پھر وہی لباس کیا ہے رکھ لیا جاتا ہے، اس سے بھی کیا ہے گریز کرنا چاہیے۔ سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی ایسی جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کھلی جگہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر کیا ہے سترے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نقش و نگار والی جانماز ہماری جو مسجدوں میں بچھی ہوتی ہیں، اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معمولی سی چادر کو بھی برداشت نہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں باقی ہیں، جیسا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم ادھر ادھر نمازوں میں کیا ہے دیکھنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اسے گریز کرنا چاہیے۔ امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں یا رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو کیا ہے گدھے کے چہرے کی طرح نہ بنا دے، اور یہ اللہ کے لیے کیا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لہٰذا امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں بعض لوگ، یعنی رکوع سجدے میں امام جانے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ پرہیز کرنا چاہیے، امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور بہت سی باتیں ہیں پھر انشاءاللہ موقع رہا تو بیان کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔